اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کے حقوق اور ماں باپ کی فضیلت، کہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو کتنی فضیلت اور کتنے ان کے حقوق ہیں۔ ایسے ہی اکیڈمی میں ایک والدہ آئی، ایک بچے کی والدہ میرے پاس آئی، تو بچہ اس کا بڑا تھا، مجھ سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، اب وہ اس کا ایڈمیشن کروانے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے بدظن ہو کے، کتنے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ماں رو رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ وہ ماں رو رہی ہے، استغفر اللہ، وہ ماں رو رہی ہے اور مجھے کہتی ہے بیٹا میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے، میں اس کا فیوچر چاہتی ہوں، اس کا اچھا مستقبل چاہتی ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں مانتا، الٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اوہو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور قرآن مجید میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے کتنے حقوق اور کتنی فضیلت بیان کی ہے، تو ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ اب والدہ اس کی ساتھ رو رہی ہے، ساتھ رو رہی ہے اور ساتھ وہ بچہ ہے، اور مجھے کہتی ہیں کہ اس کو میں پڑھانا چاہتی ہوں کہ کچھ پڑھ لکھ کے کوئی اچھا انسان بن جائے، لیکن اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے، اس کو ذرا اثر نہیں ہوتا ہے، نہ یہ اپنے باپ کی بات مانتا ہے، نہ یہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے، یعنی میری بات بھی نہیں مانتا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، سوچو کہ ماں باپ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے یار، ماں باپ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، پیدا کرتے ہیں ہمیں، ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمیں دودھ پلاتے ہیں، ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں کپڑے دیتے ہیں، ہمیں جوتے دیتے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کھانا دیتے ہیں، ہمیں ہر طرح سے سکون دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کے ہمیں کھلاتے ہیں۔ کتنی شرمناک، کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک بچہ جس کو ماں باپ اتنا سا پیدا ہوتا ہے، 1 kg کا، 2 kg کا، 1 کلو کا، 2 کلو کا، تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو انہی ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ افسوسناک، کتنی افسوس کی بات ہے۔ آج ہم اتنے گر چکے ہیں، آج ہم اتنے بدل چکے ہیں، آج ہم انتہا درجے کی جہالت میں آ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ ہی نہیں پتا، ہمیں والدین کے حقوق ہی نہیں پتا۔ تو وہ والدہ روتی روتی مجھے کہتی ہے کہ بیٹا آپ اسے سمجھائیں کہ شاید یہ آپ کی بات مان جائے، تو آپ استاد ہیں۔ تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ مطلب میں بتا نہیں سکتا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا خفیت تھی کہ ایک ماں جو بچے کو 2.5 سال اپنی گود میں، 3 سال اٹھا کے اپنا دودھ پلاتی ہے، ایک باپ سارا دن فصلوں میں باہر مزدوری کرتا ہے، دھیاڑیاں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور وہ شام کو لا کے ہمیں دیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، اپنی اولاد کو لا کے دیتا ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین یا ہماری والدہ ہرٹ نہ ہو رہی ہوئی؟ تو اب اس ماں کا کوشچن تھا کہ میں اس کو کہتی ہوں یہ کام نہیں کرو، یا جس برے کام سے روکتی ہیں اسی طرف جاتا ہے، تو یا میں کچھ اس سے پوچھوں، یا میں بیمار ہوں، یا میرے سر میں درد ہو، مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اس کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا ہے، تو میں اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں، میں بیمار ہو چکی ہوں، تو اس کو اتنا نہیں ہوتا کہ مجھے یہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اور میرا جوان بیٹا یہ۔ تو خدارا میں سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ دنیا فانی ہے، ماں باپ نے سدا نہیں رہنا۔ پھر وہی بات آتی ہے، ہمارے نانا، دادا، پردادا، کتنی نسلیں گزر گئی ہیں، تو ہم بھی گزر جائیں گے، ہمارے ماں باپ بھی گزر جائیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو اور ہمیں دنیا میں کچھ حاصل نہ ہو، لیکن آخرت میں ہم جنت میں سب سے پہلے ہوں گے، کیونکہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے قدم دھو کے پئیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں
تو اپنے ماں باپ پہ پاؤں دھو کے پیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی ہر بات مانا کریں۔ کیا ہم چھوٹے ہوتے ہیں، میں نے اکثر ایک مشاہدہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی بچے کو کھلا رہے ہوں یا کوئی ہمارے ساتھ بچہ بیٹھا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کوا ہے۔ یہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ چڑیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آگے سے ہم 20 دفعہ ایک بچہ سوال کرتا ہے ماں کو یا باپ کو، وہ دونوں ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ بیٹا یہ چڑیا ہے، یہ کوا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی دیکھیں، ہماری کم عقلی دیکھیں کہ وہی ماں وہی باپ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایجڈ ہو جاتے ہیں اور وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کوئی ایک بار یا 2 بار کوئی بات کر لے تو ہم ان کو غصہ کرتے ہیں، تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بیک وقت میں جانا چاہیے کہ جب ہم بچے تھے تو انہوں نے ہماری کتنی غلطیاں معاف کی، انہوں نے کیسے درگزر کیا، اور آج ہم ان سے اکتا گئے ہیں، یہ بوڑھے ہو رہے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کھانستے ہیں تو ہمیں تنگی ہوتی ہے، ہمیں الجھن ہوتی ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا، جو اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ دوستو میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 15 سال نہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ اس لیے اب اس کی یہ ماں کی کہانی ہے تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے کہا کہ میں اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں گا اور تھوڑا سا موٹیویٹ کروں گا۔ تو وہ ساتھ روتی ہے اور ساتھ کہتی ہے کہ اے بیٹا آپ اسے سمجھائیں، یہ آپ کی بات مان جائے۔ تو دیکھیں میرے تو آنسو آ گئے اور میں اتنا شرمسار ہوا، اور اس بچے کو میں نے کہا کہ جتنی تمہاری زندگی گزر گئی ہے یا آنے والی گزرے گی، اس زندگی کا کیا فائدہ، اور جس انسان نے اور جس شخص نے اور جس ماں نے اور جس باپ نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کے نہیں ہو، اس کی بات نہیں مانتے ہو، اس کی بے ادبی کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، عقل سے کام لے، اس سے پہلے کہ وقت بدل جائے اور ماں باپ کے دل سے آ نکلے اور تیری زندگی جہنم بن جائے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا اور آج کل کے بچوں کا اور آج کل کے نوجوانوں کا حال، جو موبائل پہ تو سارا دن لگے رہیں گے، موٹیویشنل سپیکر سنتے رہیں گے، لیکن اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ تو سوچیں اس قوم کا کیا ہوگا، ایسی قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا نہ جانتی ہو۔ استغفر اللہ۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے کام ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سب ماؤں بہنے والے ہیں، ہم سب بھائیوں والے ہیں، ہمارے الحمدللہ والدین ہیں۔ تو خدا را آپ سب ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے۔ اس بیٹے کی طرح نہ بنے جس کی والدہ میرے سامنے آ کے رو رہی ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں رہتا، میرا بیٹا مجھے میڈیسن نہیں لے کے دیتا۔ تو دیکھیں ذرا سوچیں، ماں صبح ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو، سردی ہو، کتنی ٹھنڈ میں صبح اٹھتی ہے، ہمیں پراٹھا بنا کے دیتی ہے، ہمیں چائے بنا کے دیتی ہے، ہمارا گند صاف کرتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے پاؤں ہمیں نہلاتی ہے۔ تو ساری زندگی ماں باپ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے وہ بیچارے، خود گندا پہنتے ہیں، ہمیں اچھا پہناتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ؟ ذرا سوچنا چاہیے کہ گرمی ہوتی ہے، کیا انہیں گرمی نہیں لگتی؟ وہ انسان نہیں ہوتے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات سن کے کہ کس طرح ہمارا گند صاف کرتے ہیں، کس طرح وہ ہماری پرورش کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کے ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ان کو بے عزت کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں چل تو بڑا آیا، تجھے کیا پتا۔ استغفر اللہ، جنہوں نے ہمیں پالا ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسانیت، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ترقی کریں گے ہم؟ یہ ہم اسلام دین اسلام کے بندے ہیں، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک باپ سارا دن مزدوری کرتا ہے، بلاک اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، فصلوں میں کھیتی باڑی کرتا ہے، بھوکا پیاسا۔ تو سوچیں اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی جب اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس کی نافرما بردار ہو، اس کی بات ہی نہ مانے۔ اس باپ کی اور اس ماں کی کیا حالت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی؟ وہ تو جیتے جی مر جائیں گے نا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہم سب اپنے ماں باپ کی قدر کریں، بہن بھائیوں کی عزت کریں، ان کا مقام، ان کے حقوق پورے کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو
اپنے والدین کے حقوق اور اپنے بہن بھائیوں کے، اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین۔